نزع کا وقت ایسا ہوتا ہے، اگر محسوس کرنا چاہو تو اتنا سمجھ لو، نزع کے عالم میں اگر اس بندے کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بیٹھا ہے. وہ مکھی کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا، اور اگر ایک قطرہ پانی اس کے حلق میں اتارا جائے تو اسے ایسا لگتا ہے ایک ندی میں نے پی لیا. سب نماز میں قبلے کی بجائے حضور کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ تھا نماز میں بھی صحابہ کا ادب و احترام. ان کی کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ کعبے کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبے کو دیکھ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس حال میں کہ روایات میں موجود ہے، دو صحابہ کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیاں زمین پر لگتی آئیں. اسی طرح مسجد نبوی شریف میں اندر آئے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے کہا آگے بڑھو. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی کہ رسول پاک کے امام ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کی بھی امامت فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن کر رہے، اور اسی رات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ دن بھی آیا جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخار کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بار بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو پانی میں ڈبوتے اور منہ میں رکھتے تھے. کبھی پانی کے چھینٹے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے اقدس پر لگاتے. یہ سختی تھی نزع کے وقت کی. یہ جو نزع کی سختی ہے میرے عزیزو، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق کہا گیا ہے یہ ایسا درد ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ دوبارہ واپس زندگی میں آیا نہیں بیان کرنے کے لیے. جس کو بھی نزع کی حالت آئی پھر اس کے بعد وہ موت کی منزلیں طے کرتا ہے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے، نزع کا وقت ایسا ہوتا ہے، اگر محسوس کرنا چاہو تو اتنا سمجھ لو، نزع کے عالم میں اگر اس بندے کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بیٹھا ہے. وہ مکھی کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا، اور اگر ایک قطرہ پانی اس کے حلق میں اتارا جائے تو اسے ایسا لگتا ہے ایک ندی میں نے پی لیا. اس کے لیے ایک قطرہ پانی ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے. شدت کی پیاس، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور روح نکلنے کا جو درد ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایک ایک ناخن سے ایک ایک جوڑ سے جب روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اور اخیر تک کھینچی جاتی ہے، ناک تک روح کو لایا جاتا ہے. اس کے بعد ملک الموت اس روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں. میرے عزیزو، ایک مجھے بات یہاں پر یہ یاد آتی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملک الموت آئے تھے. اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یہ فرشتہ کسی کی بھی روح نکالنے کے لیے اجازت نہیں لیتا. یہ مجھ سے اجازت لیا ہے اور اس کے بعد اب کبھی کسی سے اجازت نہیں لے گا. ملک الموت کو بھی یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، نبی اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا. پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں تھے؟ مالک و مختار نہیں تھے، یہاں تو روح نکالنے کے لیے بھی اللہ نے پابند کیا ہے ملک الموت کو. جو فرشتہ کسی سے نہیں پوچھتا وہ رسول سے پوچھ کر کے حجرے میں آ رہا ہے. اور اس وقت جو مکالمہ ہوا، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا جانتے ہیں آپ؟ اے مسلمانوں، ذرا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالو اور میری اس بات کو توجہ سے سننا. اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم گہری الفت رکھتے ہو، تو اس جملے کو سنو. ہماری اور آپ کی بھی موت آئے گی، اور ہم اپنے سامنے مرنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب دنیا سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا، اسے خود اپنا نام یاد نہیں رہتا،
ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے. نزع کی شدت ایسی ہوتی ہے، اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزع کے وقت. مگر قربان جاؤ اس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ملک الموت آئے ہیں اور نزع کی حالت ہے. اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ؟ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ اندازہ کرو میرے عزیزو. اسی لیے ہمارے امام نے یہ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار، اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے، اپنی غریب بھولی بھالی امت کو یاد کیا ہے. اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیزو، اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکو گے. وہ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا احساس رکھتے تھے. باقی یہ دنیا جھوٹی ہے جو تمہیں کہتی ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے آسرا اور سہارا بنتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اے امت کے غیور بندو، نوجوانوں، تمہارا آسرا، تمہارا سہارا، تمہارا مددگار حقیقت میں کوئی نہیں، سب دکھاوے کرتے ہیں. حقیقت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی حالت میں ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح پاک کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نکالا اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکیزگی کی حالت میں تھے. رات کا وقت تھا اگرچہ، لیکن چہرہ اسی طرح چاند کی طرح روشن تھا. سب سے پہلے حجرے میں داخل ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، پیشانی مبارکہ نہایت ہی ٹھنڈی تھی. آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب اس کے بعد موت کا درد دوبارہ اللہ کبھی آپ کو نہیں دے گا، کبھی دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک موت کے بعد میرا نبی اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے. جو موت آنی تھی وہ آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد برزخی زندگی میں زندہ ہو چکے. اب جو معاملات تھے، یہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن گزر کر رات آئی تھی. اب جیسے ہی باہر آ کر کے اعلان ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. وہ اس لیے نہیں کہ موت کی خبر سننی ہے، بلکہ ہمہ وقت چہرے رسول کی زیارت کے لیے بیٹھے رہتے تھے کہ دروازہ کھلے گا، پردہ ہٹے گا، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار دیکھیں گے. وہ صحابہ رات بھر اس حجرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے. صبح کی اذان ہو جاتی تھی، صبح سے جو بیٹھتے ظہر تک پڑھتے ہوئے رہتے تھے کہ چہرہ انور کی زیارت جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے. لیکن آج دروازہ کھلا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں، گویا کہ صحابہ کے جسموں پر بجلی گر گئی. وہ جہاں تھے وہیں ساکت و جامد رہ گئے. ایسی پوزیشن کی تاریخ میں لکھی گئی ہے، مدینے والوں پر ایسی کبھی آفت نہیں آئی جس طرح وفات رسول کی غم کی خبر ان پر آئی تھی. صحابہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ایسے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی ان کو ہلاتا تو بھی نہیں ہلتے تھے، کبھی ان کو کوئی اٹھاتا تو نہیں اٹھتے تھے. رات گزر گئی. صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ جیسے ان کو خبر دی گئی، وہ اپنی تلوار نکال کر کے مدینے میں
باہر گلیوں میں اس طرح گھومتے تھے، جوش سے آوازیں نکالتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میرا آقا و مولا فوت نہیں ہوا ہے، میرے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر کوئی کہہ دے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ان کا جوش تھا، فرط محبت میں کہے جا رہے تھے۔ لیکن اس پوری سچویشن کو دوسرے روز اگر کسی نے سنبھالا دیا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی شریف میں، صحابہ سے پوچھا کہ تم اب تک کس کی عبادت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی؟ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا کام تھا اللہ کی طرف سے وہ آئے اور انہوں نے امانت بندوں تک پہنچائی اور پھر وہ واپس اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات اور یہاں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر کے او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، اگر اس رسول کی وفات کے بعد کوئی منہ پھیر لیا، دین چھوڑ دیا، اللہ فرماتا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، جو کچھ بھی بگڑے گا وہ تمہارا خود کا بگڑے گا۔ رسول کے بعد کوئی بھی منہ نہ پھیرے اس شریعت سے، کوئی اس راستے سے، اس اسلام سے ہٹے نہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا، اسی خطبے سے آج تک اسلام زندہ ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اسلام شخصیتوں سے نہیں چلتا ہے۔ آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اس مسجد کا مصلی میری ذات سے وابستہ نہیں ہے، مجھ جیسے ہزار امام آئیں گے، ہزار مقرر آئیں گے، ہزار علماء آئیں گے، لیکن دین پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ رب تعالیٰ اس شجر کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے گا، اس چراغ کو ہزاروں پھونکنے والے بھی آئیں گے، مگر اللہ اس چراغ کے نور کو صبح قیامت تک زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس اسلام کی پوری ذات کو اللہ رب العزت نے کسی ایک شخص سے نہیں رکھا، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ آیا۔ بدھ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی، اس میں بھی بڑے معاملات ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آپسی جو معاملات ہیں میں یہاں سے اب ذکر کرنا شروع کروں گا۔ آج ہوش و حواس سنبھال کر کے آپ غور سے ان باتوں کو سنیں کہ ہمارا سچا اور ستھرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اور اسلام کے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ انسان تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، وہ جتنے بھی اعلیٰ تھے، پرہیزگار تھے، بڑے مقامات پر تھے، لیکن تھے کیا؟ انسان۔ انسانی تقاضا ہے کہ کچھ معاملات میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات آئی غسل کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غسل دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ صحابہ ابھی اس بات میں ڈسکس کر رہے تھے۔ بعض نے کہا ہم نے آج تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم میں سے کون ہے جو آپ کا لباس اتارے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، بعض نے کہا نہیں، ہر ایک کو غسل دینے کا حکم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کیوں نہ دیں؟ اسی اسنا میں بیر غرس کا پانی لایا بھی گیا، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو غشی طاری ہوئی۔ غشی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے بے ہوشی آتی ہے یا جھانپ جس کو کہتے ہیں، نیند آنے سے پہلے جھٹکے لگتے ہیں، جو صحابہ حجرہ رسول میں تھے انہیں جھانپ لگی یا اونگ آئی، غشی طاری ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل غسل دیا جا چکا تھا۔ یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ کس نے غسل دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل دے کر کے آرام فرما تھے۔
یہ منظر ہونے کے بعد صحابہ نے کہا آپس کا اختلاف ہی ختم ہو گیا، دفن کہاں کریں؟ دفن کے لیے صحابہ میں پھر باتیں آئی. بعض نے کہا ان کو اپنے آبائی وطن لے کر کے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، اور وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا. تو بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جاتے ہیں. بیت المقدس مسجد اقصیٰ، اس لیے کہ کثرت سے نبیوں کی قبریں وہیں پر ہیں. ایک روایت کے مطابق تقریباً 30,000 انبیاء اکرام بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں. کہا انبیاء اکرام آپس میں بھائی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے بھائیوں کے ہاں دفن کرنے کے لیے ہم لے چلیں گے. 2 جماعتیں ہو گئی. تیسری جماعت صحابہ کی ایک یہ ہے جنہوں نے حدیث رسول ذکر کیا، وہ ان کے رائے تھی، ان کے مشورے تھے، لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. کہا میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر نبی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے. معاملہ ہی ختم ہو گیا، اختلاف ہی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اسی زمین پر دفن کیا جاتا ہے جس زمین میں ان کی روح قبض ہوئی. آخری وقت وہ کہاں لیٹے تھے؟ تو سب کا اتفاق ہو گیا وہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں لیٹے ہوئے تھے. یہ آخری دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حجرے میں آپ آرام فرماتے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے ایک ایک حجرہ بنایا تھا، ایک ایک کمرہ. آخر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں لیٹا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو کافی انسیت تھی، محبت تھی، اور ساری ازواج مطہرات نے اپنی باری ان کے لیے قربان بھی کر دی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے تھے. تو آخری وقت آپ کہاں لیٹے تھے؟ حجرہ عائشہ میں. تو یہاں آپ کی روح قبض ہوئی تو صحابہ نے یہ طے کیا کہ اسی حجرے میں آپ کا مدفن بھی ہوگا، تدفین یہی ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور وہی بنائی گئی. اب یہاں پر تدفین کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حجرہ یوں ہی نہیں کہ اتفاق سے ایسی ہی جگہ کھود دی گئی اور دفن کیا گیا، بلکہ یہ تو ازل سے لکھا ہوا ہے. ازل سے لکھا ہوا ہے. علماء اور محدثین نے فرمایا جو ٹکڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز سے لگا ہوا ہے زمین کا، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بنی ہے، اس کے متعلق فرمایا گیا وہ زمین کا اتنا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شعر میں یوں فرمایا ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. یعنی آسمان اپنی بلندی کے بار بار دعوے کرتے رہتا ہے، آسمان میں بلند ہوں، مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے. تو وہ زمین کو تانے دیتے رہتا تھا، آسمان بار بار تانے دیتا تھا، تو نیچے ہے میں اوپر ہوں، تو نیچے ہے میں اوپر ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک شعر میں لکھ دیا ہے، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. آسمان کی پشت مطلب پیٹ ٹیڑھی ہو گئی، ایک ہی بار زمین نے تانا دے دیا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہمارا ہم پر وہ سرور اعلیٰ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا. یعنی تیرے پاس چاند سورج سارے ستارے ہوں گے، لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. میرے عزیزوں میں یہاں تک کہ معاملہ کیوں عرض کر رہا ہوں، مجھے لمبی تاریخ عرض کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا. مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرض یہ کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا. اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی. میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے. کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں. بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا. اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا. جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں, جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں. تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے, اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے, اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی. حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے. انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, تو لہٰذا آپ کا مصلی, آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے. لیکن میرے عزیزو, ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائیں. جگہ ان کی ہے, مدینہ ان کا ہے, مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے, سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا, وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے, ان کی ذہنیت کیا ہے, ان کا دماغ کیا ہے, وہ اچھی طرح جانتے تھے. سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں, جو خاندان والے ہیں, کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے. انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے. کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں. سب آئے, سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے, ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں, تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں. ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا, لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا, آپ آخری رسول ہیں, کیا علامت ہے, آپ سچے نبی ہیں, کیا دلیل ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا, وہ ابو بکر ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں, کیا ہے آپ کے پاس علامت, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ, ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول. حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا. تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا. تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلی پر کس کو بڑھایا تھا, ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے, ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں. سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا. یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا, یہ خلافت شروع ہوئی. سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا, یہ سعودی نظام نہیں ہے, باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا, رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے. یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے. آج شیعہ کہتے ہیں, رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا, باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا, چھین لیا تھا, ان کو خلافت نہیں دی. یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی. اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں, وہ حیدر کرار ہے, وہ اسد اللہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے تھے.
کسی کو نہیں دیکھتے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے، امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، تو سبوں نے بیعت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی، اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد، لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو کام دیے، سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا۔ یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا، بہت ہی عظیم دور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے طریقے تھے، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے، کام کاج کے لیے، کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں۔ خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزو، اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے، گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا۔ سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا۔ وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا، یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، ایک پیالہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، 3 چیزیں ملی تھی۔ اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی، بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا۔ ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، گھی خرید سکوں۔ گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس۔ ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں، وہ لے جائیے، آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے۔ کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے، عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو۔ وہ لا کر کے دی، ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے، ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جماتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، گھر میں میرے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، یہ کم کر دیا جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا، کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا؟ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس میں آپ کے لیے کتنے چیلنجز تھے معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سب سے بڑے چیلنج تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر کو ملک شام بھیج رہے تھے، ایک لشکر جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا، جن کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔
اس لشکر میں تقریباً 10,000 صحابہ تھے جو جا رہے تھے روم کے لیے یا ملک شام کے لیے، وہ نکل رہے تھے۔ وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی، وہ لشکر واپس آیا مدینے میں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین بھی ہو گئی، حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ دوسرا چیلنج آپ کے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، کہا اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کے ایک بنیاد کو چھوڑ رہے تھے۔ کہا حضور جب تک تھے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اب نبی نہیں ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے، چھوڑ دیے۔ کچھ کافر ہو گئے، ان کا ایک فتنہ بھی اٹھ گیا تھا، مدینے کے آس پاس کے کچھ لوگ۔ ایک چیلنج یہ تھا۔ تیسرا ایک چیلنج تھا مسیلمہ کذاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوراً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس نے کہا میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی، پیسہ تھا اس کے پاس، مال تھا۔ اب دیکھیں تین معاملات۔ ایسے وقت میں ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سوراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام، ظاہر سی بات ہے دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے۔ اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس میں 10,000 صحابہ جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف مسیلمہ کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو 10,000 کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں، اس جنگ کو کینسل کر دیں، ابھی اس کو رکوا دیں، یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابوبکر کی بات دیکھیں، کہتے ہیں اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا۔ یا اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے وہ مدینے آئے ہیں، لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ کے منکرین اور مسیلمہ کذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چتڑے بھی اڑ جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا۔ وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی، آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں؟ جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی، 18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے، ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے، وہ اتر کر کے آگے نیچے اچھل کر کے نیچے آئے، کہا غضب ہو گیا آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر، صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کی گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔
اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے، اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے، جھوٹے نبی کو۔ ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں، میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو غزن نہ پہنچا سکے، لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا، آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر، اس کو ڈس کر کے اندر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں، آپ خود بیان فرمائے ہیں۔ وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ دیکھا، حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے، ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے۔ وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو دوسرے صاحب نے کہا، کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا، کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں، ان کے پاس دجالی نظام ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا مولا لکم ولا، ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا، احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات، یعنی منات ان کے بت کا نام ہے، حبل ان کے بت کا نام ہے، عزا ان کے بت کا نام ہے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو، عمر ان کا جواب دو۔ حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا، وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے، احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔
اب بہت ہو گیا تھا جب وہ بہت ناچنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو. وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے, ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے. حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار, اب بھی عمر زندہ ہے, ابو بکر زندہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے, تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے. اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم, یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے, اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا. حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے, یہودیوں کے ایک 50,000 کے مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے, سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے. قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا. یہاں قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو, اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا. لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا, مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے, مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے. صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا, مجمع میں تھے, ممبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر, اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی. مجمع ان کا ہے, پبلک ان کی ہے, مار توڑ ہو سکتی تھی, لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے. یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے, اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے. اور وہاں آئے حضرت ابو بکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابو بکر کیسا بندہ ہے تمہارا, یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے. پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا, مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا. ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں, اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا. جھوٹ کہا انہوں نے, بدل دیا. 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے, وہی کام کرتے, پورے کے پورے بدل دیں. حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو, کیونکہ گواہ ان کے, مقدمہ ان کا, جج بھی ان کا, کورٹ بھی ان کی, سب ان کا ہے. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں سارے گواہ ان کے ہوں, جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو, لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر خوف نہیں کھائے, معاملہ یہاں تک پہنچا کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. سبوں نے کہا, صدیق نے, ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر. حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے, اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے, مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے. کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے, قرضہ مانگتا ہے, اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا, مارا میں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. گواہ ہمارے پاس. یہودی عالم نے 1 گواہ سامنے کیا, 2 کیا, 3 کیا, 4 کیا, 10 گواہ لایا, کیونکہ جھوٹے جھوٹے ہی ہیں. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا. ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے, شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے, یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا. وہ اسی طرح کا مجمع, سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے, تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی. کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں, تھے تو یہی سب, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا, ثبوت پر چلتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں, ان کے پاس اتنے گواہ ہیں. ابھی یہ بات چل رہی تھی, جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے.
وہی اترنے کے آثار آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے اللہ کے رسول, اللہ گواہی دیتا ہے, یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں. صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا, ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ کافی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی, کیا صدیق کی شان ہے, تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ. مسلمانوں گھبرانا نہ, غم نہ کرو. اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا, اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے. بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے بنا لو, مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو, مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو, مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو, مسجدوں کو تہس نہس کرو. تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے, یہ اللہ کی زمین ہے. ان الارض یورثها, اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں, ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں, مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی, اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا. تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو, لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم, آج کی بادشاہت کس کی ہے, آج کی حکومت کس کی ہے؟ پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار, قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے. آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا, این الجبابرہ این المتکبرون, کہاں ہے وہ ظالم و جابر, کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں, تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں. حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی. ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی. اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے, میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں, یقین دینا چاہتا ہوں. گھبراؤ نہیں, ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے. اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے. اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا, کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا, مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا. میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے, مدد ہی تو ہے. الحمدللہ ہم تعداد میں اب گرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے, 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے, کٹتی بھی نہیں ہے. اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے.